بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابی حقیق، خبیلہ اور لمیس ایک روز مکہ میں داخل ہوئے، اس حالت میں کہ اونٹ کی نکیل لمیس نے پکڑ رکھی تھی، دوسرے اونٹ کی نکیل پہلے اونٹ کے کجاوے سے بندھی ہوئی تھی اور اس دوسرے اونٹ پر خبیلہ سوار تھی، اور اس اونٹ کے ساتھ ساتھ ابی حقیق چل رہا تھا، جبکہ لمیس کے گھوڑے کی لگام اس دوسرے اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ ابھی چند قدم آگے گئے ہوں گے کہ کسی نے ابی حقیق کو آواز دی اور پکارا۔ ابی حقیق نے مڑ کر دیکھا، ان کے پیچھے ذرا فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور ان کے ساتھ مکہ کا پہلوان رکانہ اور حبشی غلام ثواب آ رہے تھے، اور رکانہ نے آواز دے کر ابی حقیق کو بلایا تھا۔ ابی حقیق نے لمیس کو آواز دے کر رکنے کو کہا، اور لمیس اونٹوں اور گھوڑے کو روک کر وہاں کھڑا ہو گیا تھا۔ رکانہ اور ثواب تیزی سے ابی حقیق کے پاس آئے اور اسے مصافحہ کرنے کے بعد رکانہ نے پوچھا، اے ابی حقیق، تم اپنی بیٹی اور غلام کے ساتھ آج مکہ میں کیسے وارد ہو گئے ہو؟ خیریت تو ہے؟ ابی حقیق جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ عباس بن عبد المطلب بھی وہاں پہنچ گئے اور ابی حقیق کے ساتھ انہوں نے پرجوش مصافحہ کیا۔ اس پر رکانہ نے حیرت میں عباس بن عبد المطلب کو مخاطب کر کے پوچھا، اے ابو الفضل، کیا آپ ابی حقیق کو جانتے ہیں؟ عباس کے بجائے ابی حقیق نے بولتے ہوئے کہا، ہاں، ہم ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں، اس لیے کہ عباس تجارت اور سوداگری کی غرض سے یثرب جاتے رہے ہیں، وہاں ہمارے ساتھ تجارتی لین دین کے علاوہ ہمارے ہاں قیام بھی کرتے رہے ہیں۔ اس بار عباس نے بھی پوچھا، اے ابی حقیق، کیسے مکہ آنا ہوا؟ اور جواب میں ابی حقیق نے یثرب سے نکلنے اور سفر پر روانہ ہونے کی پوری تفصیل سنا ڈالی تھی۔ تب رکانہ نے گرم جوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے ابی حقیق، چلو میری حویلی چلو، وہاں کچھ روز قیام کرو، جس کام کے لیے تم اپنی بیٹی خبیلہ کے ساتھ یثرب سے نکلے ہو، اس سلسلے میں عباس اور میں بھی تمہارے لیے سودمند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ابی حقیق نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کھل کر کہو رکانہ، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ رکانہ پہلوان نے اس بار ابی حقیق کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تم سچائی اور حقیقت کی تلاش میں نکلے ہو، اس سے متعلق کچھ مستند قسم کے واقعات میرے اور عباس کے پاس بھی ہیں۔ چلو میرے گھر چلتے ہیں اور وہاں سکون کے ساتھ بیٹھ کر بتفصیل تمہارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ابی حقیق نے بخوشی اس پیشکش کو قبول کیا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ رکانہ پہلوان سب کو اپنی حویلی میں لایا۔ حبشی ثواب تو اپنے گھر چلا گیا تھا، پر عباس بن عبد المطلب رکانہ کے ہاں آئے۔ رکانہ نے عباس، ابی حقیق، خبیلہ اور لمیس کو اپنے دیوان خانے میں بٹھایا۔ پہلے ان کے دونوں اونٹوں اور گھوڑوں کو باندھ کر ان کے چارے پانی کا بندوبست کیا، پھر وہ دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گیا اور ابی حقیق کو مخاطب کر کے کہا، اے ابی حقیق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے رسول ہونے سے متعلق جن حقیقتوں کی تلاش میں تم نکلے ہو، ان میں سے ایک ایسا واقعہ تو میں تمہیں سنا سکتا ہوں جو خود میرے ساتھ پیش آیا۔ اس کے علاوہ اسی طرح کے متعلقہ واقعات کچھ تمہیں عباس بن عبد المطلب سے مل جائیں گے۔ ابی حقیق نے بڑی دلچسپی اور بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے رکانہ، پہلے تم وہ واقعہ کہو جو تمہارے ساتھ پیش آیا، اس کے بعد میں عباس بن عبد المطلب سے کچھ کہنے کی گزارش کروں گا۔ رکانہ ایسا کرنے پر مان گیا، وہ سنبھل کر بیٹھا، اپنا گلا اس نے صاف کیا، پھر وہ کہہ رہا تھا، اے ابی حقیق، کبھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے بدترین مخالفوں میں سے تھا، اب تو میں اس سلسلے میں کافی بدل گیا ہوں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں، لیکن اپنے آبائی دین سے رغبت و محبت کی بنا پر میں ان پر ایمان نہیں لایا۔ اور اے ابی حقیق، سنو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی ہوں، اور اس عباس بن عبد المطلب سے بھی میری قرابت داری ہے۔ میں تم سے اپنا شجر نسب بیان کرتا ہوں، تمہیں خود ہی اس قرابت داری کا علم ہو جائے گا۔ اے ابی حقیق، میں رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف ہوں۔ اے ابی حقیق، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و جادوگر کہا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک روز میں مکہ کی نواحی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں تھا
کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ رک گئے، پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے رکانہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جس چیز کی طرف میں بلاتا ہوں تو اسے قبول نہیں کرتا؟ اس پر میں نے انہیں جواب دیا، اگر میں جان لیتا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سچی بات ہے تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا۔ میرے اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے میری طرف دیکھا اور ایک انوکھی پیشکش انہوں نے مجھے کی، اے ابی حقیق، تم جانتے ہو کہ میں قوی ترین پہلوان ہوں اور بڑے بڑے نامور پہلوان میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کتراتے ہیں اور پہلو تہی کر جاتے ہیں، پر جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے مجھے مخاطب کر کے کیا بات کہی، اے رکانہ، اگر میں تجھے کشتی میں پچاڑ دوں تو کیا تو تسلیم کرے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے؟ اے ابی حقیق، میں چونکہ ایک پہلوان ہوں اور کشتی کے سارے ہی داؤ پیچ جانتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں تھا، لہٰذا میں اس پر تیار ہو گیا اور فوراً ان سے کہا، ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں مجھے پچاڑ دیا تو میں ضرور اسے تسلیم کر لوں گا۔ اس پر انہوں نے مجھے ایک بڑا پیارا جملہ کہا جو ابھی مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا، بس پھر اٹھ کہ میں تیرے ساتھ کشتی لڑوں۔ بس میں اٹھ کھڑا ہوا کہ ان سے کشتی لڑوں، پر جب کشتی شروع ہوئی تو میری حیرت اور پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے کشتی میں مجھے بالکل بے بس کر کے زمین پر اس طرح لٹا دیا کہ میں مکمل طور پر ان کی گرفت میں تھا۔ جب انہوں نے مجھے پچاڑ دیا تو اس وقت میرے دل میں ایک حسرت سی تھی اور میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہو گیا کہ میں ایک نامور اور مشہور پہلوان اور یوں آسانی کے ساتھ ایک ایسے شخص نے مجھے بے بس و چیت کر دیا جس کا اس پیشے سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید ایسا اچانک اور اتفاقی طور پر ہو گیا، لہٰذا مجھے ایک بار پھر کشتی لڑ کر دیکھنا چاہیے۔ اس پر میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کی خاطر انہیں کہا، ایک بار پھر میرے ساتھ کشتی لڑیں، اور دیکھو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ فوراً دوبارہ کشتی لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ پر دیکھو ایسا ہوا کہ دوبارہ میں پریشانی میں ڈوب کر رہ گیا، کیونکہ جب دوبارہ کشتی شروع ہوئی تو اس دوسری بار بھی انہوں نے مجھے آنن فانن اور لمحوں کے اندر پچاڑ کر رکھ دیا۔ اس پر میں نے انہیں عجیب بے بسی کے انداز میں مخاطب کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پچاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس پر انہوں نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اس سے بھی عجیب بات اگر تو چاہے تو میں تجھے بتاؤں کہ تو اللہ سے ڈرے اور میرا حکم مانے۔ میں نے تحیر خیز انداز میں پوچھا، وہ کیا؟ میرے اس استفسار پر انہوں نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تیری خاطر میں اس درخت کو جسے تو دیکھ رہا ہے اپنی طرف بلاؤں تو یہ آ جائے گا۔ اس نئے انکشاف پر میری تعجب خیزی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، تاہم میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، ہاں بلائیے اسے۔ بس جب انہوں نے اس درخت کو بلایا تو وہ عجیب سی انداز میں چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے اس درخت کو چلتے ہوئے دیکھا۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنی جگہ لوٹ جا۔ بس وہ درخت اپنی اصل جگہ کی طرف لوٹ گیا۔ یہ خرق عادت اور مافوق البشریت واقعہ دیکھنے کے بعد میں شہر کی طرف بھاگا اور یہاں آ کر لوگوں کو پکارتے ہوئے میں نے کہا، اے بنی عبد مناف، روئے زمین کے لوگوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا مقابلہ کراؤ۔ واللہ میں نے اس سے بڑا اور زیادہ جادوگر آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رکانہ نے غور سے ابی حقیق کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اس نے کہا، اے ابی حقیق، یہ ہے وہ عجیب و غریب واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا۔ اب تم بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس واقعے کو سن کر ابی حقیق، خبیلہ اور لمیس تینوں ہی بے حد متاثر دکھائی دے رہے تھے، تاہم ابی حقیق سنبھلا اور کہا، میں اپنے خیالات کا اظہار تو جس مہم پر نکلا ہوں اسے مکمل کرنے کے بعد ہی کروں گا۔ تمہارا واقعہ سننے کے بعد اب میں عباس بن عبد المطلب سے بھی کچھ سننا پسند کروں گا۔ رکانہ نے اس بار عباس کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو الفضل، کہو تمہارے پاس تو ایسے انگنت واقعات ہیں۔ عباس سنبھلے اور پھر ابی حقیق سے کہا، اے ابی حقیق، ایسی ہی خرق عادت قسم کے چند واقعات میں بھی تم سے کہتا ہوں، سنو۔ اے ابی حقیق، مکہ میں بوانا نام کا ایک بت ہے،
اس کی نسبت سے ایک عید یہاں منائی جاتی ہے جسے عید بوانہ کہا جاتا ہے۔ عید کے روز اہل قریش اس بت کے حضور حاضری دیتے، اس کی تعظیم کرتے، قربانی کرتے، وہاں اپنے سر منڈواتے اور ایک رات وہیں اس کے پاس معتکف رہا کرتے، اور یہ تمام رسومات سال میں ایک مرتبہ ہوا کرتی تھیں۔ میرے بھائی ابو طالب اس تقریب میں شریک ہوتے رہتے تھے اور میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں کی معیت میں وہ بھی اس تہوار میں شرکت کیا کریں، لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ ابو طالب ان سے ناخوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں سخت غضبناک ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، تو جو ہمارے دیوتاؤں سے پرہیز اور اجتناب کر رہا ہے تو اس کرتوت سے ہمیں خود تجھ پر خوف ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتی ہیں کہ تم اپنی قوم کے کسی میلے میں شرکت نہیں کرتے ہو اور نہ ایسے میلوں میں جمعیت بڑھانے کا باعث بنتے ہو۔ ایک بار اپنی پھوپھیوں کے پے در پہ اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو لیے، پر اے ابی حقیق جانتے ہو کیا ہوا؟ جب پھوپھیاں میلے میں پہنچی تو وہ کہیں غائب ہو گئے، اور جب میلے سے واپسی کا وقت آیا تو وہ کہیں سے واپس آئے پر بڑے مرعوب اور دہشت زدہ تھے۔ اس پر پھوپھیوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس استفسار کے جواب میں وہ بولے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جنون نہ ہو جائے۔ پھر پھوپھیوں نے ڈھارس دی اور کہا، تم میں جو نیک خصلتیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے خداوند تجھے شیطان کے ابتلا میں نہ پھنسائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی پھوپھیوں پر یہ انکشاف کیا کہ ان بتوں میں سے جن کے پاس بھی میں جاتا ہوں تو ایک سفید رنگ اور بلند بالا آدمی مجھے دکھائی دیتا ہے اور للکارتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جاؤ، انہیں نہ چھوؤ۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے قریش کے کسی میلے میں شرکت نہ کی، حتیٰ کہ نبوت پر فائز ہوئے۔ اے ابی حقیق یہ تو ایک واقعہ ہے، اب دوسرا سنو، جو یوں ہے کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ میرے بھائی اور اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں تھے، اور ابو طالب زیادہ مالدار نہ تھے، ان کا بس اونٹنیوں کا ایک گلہ تھا اور ان کے دودھ پر ان کی گزر بسر تھی۔ ابو طالب اور ان کے اہل و عیال جب سب مل کر کھاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہ ہوتے تو وہ شکم سیر نہ ہوا کرتے تھے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھانے کو بیٹھتے تو سب پیٹ بھر کر کھایا کرتے تھے۔ ابو طالب جب اپنے اہل خانہ کو کھانا کھلانا چاہتے تو کہتے، ٹھہر جاؤ، میرے بیٹے کو آنے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے اور ان لوگوں کے ساتھ نوش فرماتے تو ان سب کے کھانے سے بچ جایا کرتا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے، پھر انہیں دیتے تو وہ سب پیتے تھے اور سب سیر ہو جاتے تھے، اور ابو طالب بھتیجے کے لیے کہا کرتے تھے، بے شک آپ مبارک اور بابرکت ہیں۔ یہ دو واقعے ہوئے، اب تیسرا سنو۔ میں ابھی 9 عمر ہی تھا کہ مکہ میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، وہ تجارت کر کے اپنی گزر بسر کیا کرتا تھا۔ جب وہ شب آئی جس شب میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ پیدا ہوئے تو اس یہودی نے قریش کی ایک مجلس میں سب کو مخاطب کر کے کہا، کیا آج کی شب تم لوگوں میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہمیں تو اس کا علم نہیں۔ پھر اس یہودی نے تعصبانہ انداز میں کہا، میں نے غلطی کی، واللہ جہاں میں ناپسند کرتا تھا وہیں ولادت ہوئی۔ اے گروہ قریش، دیکھو جو میں تم لوگوں سے کہتا ہوں اس کی جانچ کرو۔ آج شب اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ان کے دونوں شانوں کے درمیان سیاہ و زرد رنگ کا مسا ہوگا جس پر برابر برابر بال ہوں گے۔ اس یہودی کی یہ باتیں سن کر لوگ نشست گاہ سے نکل کر منتشر ہو گئے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے تو پتہ چلا کہ اس رات عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے۔ دوسرے روز لوگ اس یہودی سے ملے اور اسے بتایا کہ واقعی قریش کے ہاں گزشتہ شب ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے پوچھا، میرے خبر دینے سے پہلے پیدا ہوا ہے یا بعد میں؟ لوگوں نے کہا، اس سے پہلے، اور اس کا نام احمد ہے۔ لوگ اس یہودی کو میرے بھائی کے گھر لے گئے اور اسے دکھانے کے لیے بچے کو باہر لائے۔ اس نے وہ مسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی پیٹھ پر دیکھا تو غش کھا کر گر گیا۔ جب آفاقہ ہوا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری بربادی ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس پر اس یہودی نے جواب دیا، بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی اور ان کے ہاتھوں سے کتاب الہی نکل گئی،
یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو قتل کرے گا اور ان کے دین پر غالب آ جائے گا۔ عرب نبوت پر فائز ہوئے۔ اے گروہ قریش، کیا تم خوش ہوئے؟ خبردار، واللہ وہ تم لوگوں کو ایسا غلبہ دے گا جس کی خبر مشرق و مغرب تک جائے گی۔ عباس بن عبد المطلب تھوڑی دیر کے لیے رکے، پھر دوبارہ انہوں نے کہا، اے ابی حقیق، یہ 3 واقعات تو ہوئے، اب میں تم سے چوتھا واقعہ بیان کرتا ہوں، جو کچھ یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی بعثت سے پہلے مکہ کے ایک شخص خالد بن سعید نے خواب میں ایک تاریکی دیکھی جس نے مکے کو چھپا لیا تھا، یہاں کہ وہ نہ کوہستانوں کو دیکھ سکتا تھا نہ زمین کو۔ پھر اس نے ایک نور دیکھا جو زمزم سے نکلا تھا، اور پھر وہ بلند ہوتا ہوا پھیلتا چلا گیا۔ سب سے پہلے میرے لیے بیت اللہ روشن ہو گیا، روشنی بڑھتی گئی، کوئی جبل اور زمین ایسی نہ رہی جو میں نے روشن نہ دیکھی، یہاں تک کہ میرے لیے یثرب کے کھجوروں کے باغات جن میں گدرائی ہوئی کھجوریں تھیں روشن ہو گئی۔ اسی روشنی کے اندر پھر اس نے ایک کہنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، سبحان اللہ، یہ امت سعادت مند ہوئی کہ اس میں نبی آ گیا، مکتوب الہی اپنی مدت کو پہنچ گیا۔ عباس بن عبد المطلب چند ثانیوں تک سکوت اختیار کرنے کے بعد پھر بولے اور کہا، ایک شخص النصر بن سفیان الہندی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے قافلے کے ساتھ ارض شام کی طرف روانہ ہوئے۔ معان کے مقام پر قافلے کے سستانے کے لیے پڑاؤ کیا۔ اتفاق سے ایک سوار پکار پکار کر کہنے لگا، سونے والوں بیدار ہو جاؤ، کیونکہ یہ وقت سونے کا نہیں، اللہ کے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں اور جن پورے طور پر قید کر دیے گئے ہیں۔ یہ آواز اور پکار سن کر قافلے والے پریشان ہو گئے، اور جب یہ قافلہ واپس مکہ پہنچا تو مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی نبوت کے چرچے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عباس بن عبد المطلب خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ وہ بولے اور کہا، اے ابی حقیق، یہ ہیں وہ چند واقعات جو میں نے تم سے کہہ دیے ہیں، پر تمہارے اپنے شہر یثرب میں بھی تو بنو قریظہ کے اندر اس نوع کا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ بہرحال میں اب چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عباس بن عبد المطلب نے اٹھ کر ابی حقیق سے مصافحہ کیا، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ رکانہ پہلوان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اے ابی حقیق، تم تینوں اب چند روز تک یہاں قیام کرو گے، اس کے بعد کسی طرف کوچ کرو گے۔ تم تینوں بیٹھ کر باتیں کرو، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رکانہ دیوان خانے سے نکل گیا تھا۔ رکانہ کے جانے کے بعد دیوان خانے میں تھوڑی دیر کے لیے سکوت اور خاموشی طاری رہی۔ پھر خویلہ نے ابی حقیق کو مخاطب کر کے پوچھا، اے میرے باپ، یہ عباس بن عبد المطلب جاتے جاتے کیا کہہ گئے ہیں کہ ہمارے شہر یثرب میں بھی بنو قریظہ کے اندر اس نوع کا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ ابی حقیق نے سنجیدگی میں کہا، وہ ٹھیک کہہ کر گیا ہے بیٹی، یثرب میں بنو قریظہ کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا، اور یہ واقعہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔ خویلہ نے اس موقع پر عجیب طرح کی بشاشت میں کہا، تو اے میرے باپ، جب تک ہمارے میزبان کھانا نہیں لے کر آتے اس وقت تک آپ مجھے وہ واقعہ ہی سنا دیں، اس طرح وقت بھی اچھا گزر جائے گا اور میرے علم میں ایک طرح کا اضافہ بھی ہو جائے گا۔ ابھی حقیق نے ایک بار پرسکون اور مسکراتی آنکھوں سے خویلہ کی طرف دیکھا، پھر وہ خویلہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اے میری عزیز بیٹی، یہ واقعہ میں تجھے ضرور سناؤں گا۔ میں ابھی چھوٹا سا ہی تھا، ابن الحیبان نام کا ایک یہودی عالم ارض شام سے نکل کر یثرب آیا اور بنو قریظہ میں آ کر اس نے رہائش اختیار کر لی۔ وہ انتہائی نیک اور صالح انسان تھا، اور نیکی کرنے میں یثرب کے اندر اسے بڑھ کر کوئی نہ تھا، اور یثرب والے ایک طرح سے اس کے محتاج ہو گئے تھے، کیونکہ جب بارش نہ ہوتی تو لوگ اس کے پاس جاتے اور کہتے، اے الحیبان، بارش کے لیے دعا کرو۔ وہ ہماری بات مانتا اور بارش کی دعا کرنے سے قبل وہ ہم سے صدقہ دلاتا۔ اس کے بعد وہ بڑی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور بارش کی دعا کرتا، اور دیکھو اس کی دعاؤں کے باعث اکثر یثرب بارش کے باعث مالا مال ہو کر رہ جاتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ شخص موت کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ بچے گا نہیں تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے اس نے کہا، اے گروہ یہود، جانتے ہو شراب اور خمیری روٹی کی سرزمین یعنی ارض شام سے کس چیز نے مجھے اس بھوک اور تکلیف کی سرزمین کی طرف نکالا؟ اس شخص کی کنیت ابو عمیر تھی۔ لوگوں نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے ابو عمیر، ہمیں اس کی کیا خبر؟ تب اس نے انکشاف کیا،
میں اس سرزمین میں محض اس لیے آیا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج کا انتظار کروں جن کا زمانہ تم پر آ گیا ہے، یہی شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، اگر میں نے ان کو پایا تو ان کی پیروی کروں گا، تم لوگ ان پر ایمان لانے میں اوروں پر سبقت لے جانا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہاری خونریزی بھی ہوگی اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو بھی قید میں ڈال دیا جائے گا۔ ابھی حقیق خاموش ہو گیا، پھر کہا، خبیلہ میری بیٹی، یہ ہے وہ واقعہ جس کے لیے تم نے اصرار کیا تھا۔ خبیلہ جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ رکھانا کھانا لے کر آ گیا، پھر وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔